اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہم ان کے سینوں سے کینہ نکال لیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کے دل صاف شفاف ہوں گے، کسی کے لیے کوئی بھی کدورت، کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان کے اندر کوئی آپس کا اختلاف نہیں ہوگا، نہ کوئی بغض ہوگا، نہ کوئی نفرتیں ہوں گی۔ اگر دنیا میں کوئی تھا بھی چھوٹی موٹی بات، روحیں آپس میں نہیں ملی تھی، جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے وہ سول میٹ نہیں بھی تھے، اور ان سے کوئی نہ کوئی تکلیف بھی پہنچی، اپنی اپنی جگہ بڑے نیک تھے، تو جنت میں جانے سے پہلے ان کا آپس کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے، یعنی پل صراط جب پار کر لیں گے، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پل صراط کے علاوہ ایک اور پل ہی ہوگی، وہ تو بڑا پل تھا، یہ چھوٹا پل ہوگا۔ اتنا مشکل ہے نا جنت تک پہنچنا، کتنی چیزیں ہیں راستے میں، ایک کے بعد ایک۔ پھر وہ ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا قصاص لیں گے، آپس میں بدلے چکائیں گے جو دنیا میں ان سے ہوئیں، یہاں تک کہ جب وہ تراش خراش کروا کر بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اب آپ سوچئے، اگر دنیا میں آپ نے بہت نیکیاں کی لیکن ساتھ لوگوں کو ستایا بھی ہے، بے شک آپ کے لیے جنت لکھ دی گئی، آپ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ گئے، لیکن اس پل پر کیا ہوگا، آپ کی نیکیوں میں سے کچھ اس بندے کو دے دی جائیں گی، اس کا درجہ اونچا ہو جائے گا، آپ کہیں اور ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جو آپس کے حقوق و لباد ہیں نا، اور لوگوں کے ساتھ رویے، ان کو خوبصورت کر لیجئے، اپنے ریلیشنز اچھے کر لیجئے، اور یہ صرف ہوتے ہیں معاف کر کے، اگنور کر کے، لیٹ اٹ گو، جانے دو، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اللہ ہے نا۔ بس کوئی چیز لوگوں کی ایسی نہ ہو کہ جو معاف نہ ہوئی اور وہاں جا کے نیکیاں دینی پڑے، کتنی مشکل سے چھوٹی موٹی نیکی کماتے ہیں اور پھر آدھی تو ان میں سے بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ وہاں جا کر دینی پڑ گئی تو کیا بنے گا۔ پھر فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے، پھر کیا تمہارے رب نے جو وعدہ تم سے کیا تھا تم نے اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی خاص علامت سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے سلام ہو تم پر۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ اس کی شدید خواہش رکھتے ہوں گے۔ آراف کہاں ہے؟ جنت اور دوزخ کے بیچ کی ایک دیوار ہے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیر دی جائیں گی، جنت والوں کو خوشی سے دیکھیں گے، یعنی وہ اونچی جگہ پر ہوں گے نا، دونوں نظر آ رہے ہیں، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی۔ جنت والوں کی طرف پہلے دیکھیں گے، سلام کریں گے، اور پھر جہنم والوں کو دکھائے جائیں گے، ان کی گردنیں ادھر موڑی جائیں گی، ان کی نگاہیں ادھر پھیری جائیں گی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اللہ اکبر، یعنی جہنمیوں کی طرف خود نگاہ اٹھانا پسند نہیں کریں گے کیونکہ ہولناک منظر ہوگا، تو وہ پھر ان کو دیکھ کے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ شامل کرنا، ہمیں جہنم میں نہ پھینکنا۔ اور آراف والے دوزخ والوں میں سے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ ان کی خاص علامت سے پہچانتے ہوں گے پکار کر کہیں گے نہ تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام آئی اور نہ ہی جو تکبر تم کیا کرتے تھے، لوگوں کو خوش کرتے رہتے تھے نا، وہ لوگ آج کام نہیں آئے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ کی کوئی رحمت نہ پہنچے گی؟ ان سے تو کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے ہم پر کچھ پانی ڈال دو، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ وہ کہیں گے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ پانی پلانا ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو پانی پلانا لازم کر لیں، لوگوں کو پانی پلائیں، پانی کا بندوبست کریں۔
تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ پانی پلانا افضل عمل ہے. ابن عباس سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے کہا پانی پلانا. کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ ہم پر کچھ پانی ڈالو یا کوئی کھانا ہی دے دو، اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. تو ایک انسان کا کیا مقام ہوگا کہ جو توحید پرست بھی ہو اور کسی نیک انسان کو کھلائے پلائے. کیونکہ ان افیزوا علینا من الماء، پانی کا ذکر پہلے، او مما رزقکم اللہ، یا یہ جنت کا جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے. تو یہ آراف والے کون ہیں؟ دراصل یہ بھی بتاتی چلوں، آراف والے لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر ہوں گی. اتنی نیکی نہیں ہوگی کہ جنت کی طرف جا سکیں اور اتنی برائیاں نہیں ہوگی کہ جہنم میں جائیں. ان کو وہاں انتظار کرنا پڑے گا اور بالآخر وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے اللہ کی رحمت سے. اس لیے نیکیاں کرنے کے حریص ہونا چاہیے ہمیں، حریص. اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے اور کسی موقع کو یہ سوچ کے اچھا بعد میں کر لوں گی گنوانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہم رکھتے ہیں، کر نہیں سکتے، لیکن ہماری تمنا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال ہو تو ہم یہ اور یہ کریں، ہمارے پاس اتنی ہمت طاقت ہو تو ہم یہ اور یہ کام کریں. تو وہ نیتوں کا اجر بھی انشاءاللہ اگر سچی ہے نیت تو وہ مل جائے گا. لیکن ایسا نہیں کہ نہیں یہ مشکل ہے، I can't do it، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بس تمہارا ہی کام ہے، تم ہی کر سکتی ہو، میرے لیے تو بڑا مشکل ہے. نہیں، پہلے سے نہ نہیں کریں، نیکی کو نہ نہیں کریں. نیکی کے لیے دعا کر لیں اللہ مجھے توفیق دے. دوسرے کو بھی کہہ دیں دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے، میری طلب ہے، تڑپ ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک جو جوں کا انڈا نا اس برابر بھی اگر کسی کی نیکی زیادہ ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا. اسی لیے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تو آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے، جہنم میں پھینک کے بھلا دیں گے، جیسا کہ یہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور جیسے یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. اور بلا شبہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر کھول کر بیان کیا ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والوں کو ہی اس سے فائدہ ملتا ہے. یہ تو بس اس کے انجام کا ہی انتظار کر رہے ہیں. جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو جو لوگ اس سے پہلے اسے بھولے ہوئے تھے کہیں گے ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، تو کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیجے جائیں تو جو ہم کیا کرتے تھے اس کے برخلاف عمل کریں. یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے وہ سب کچھ کھو گیا جو یہ گھڑا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے دین کی بنیاد اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر نہیں رکھی تھی. اپنے ہی خیالات تھے ان کے، اپنے ہی گمان تھے، قیاس تھے، اپنی ہی لاجک تھی جس کو انہوں نے دین سمجھا ہوا تھا. اپنی مرضی کے کام کرتے تھے، اللہ کی مرضی کے نہیں. لہٰذا وہ سب جو باتیں گھڑ گھڑ کے انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دے رکھی تھی وہ سب ان سے کھو جائیں گی. یہاں تعویل کا ذکر ہوا نا، تعویل انجام کو بھی کہتے ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. وہ رات سے دن کو اس طرح ڈھانپ دیتا ہے کہ وہ تیزی سے اس کو آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر کیے ہوئے ہیں. خبردار، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے. اس نے پیدا کیا نا، حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپ کے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں دعا مانگنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. پہلا ادب، دعا عاجزی سے گڑ گڑا کر خشوع سے ہونی چاہیے. اس لیے تنہائی میں دعا کرنا زیادہ مناسب ہے، بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ حد سے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. ٹھیک ہے، مثلا دعا میں چیخنا چلانا. اسی طرح دعا میں کسی کو شریک کرنا، کسی اور سے مانگنا، یا کسی پر ظلم کرنے کی دعا کرنا، کسی کو خواہ خواہ کی بد دعائیں دینا، یہ بھی پسندیدہ نہیں. ایسی دعائیں مانگنا کہ جو پاسبل نہیں، مثلا یہ کہ میں کبھی نہ مروں، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے. یہ حد سے بڑھنے والی بات ہے. ہر شخص ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے دنیا میں آیا ہے. یا کسی ایسی چیز کی دعا کرنا جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ اللہ کو اس کا مانگنا پسند ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے لیے دعا
کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آئے گی بات. پتا چلا تو فوراً رجوع کر لیا. اسی طرح مسنون دعائیں چھوڑ کر خود ساختہ دعائیں خود ساختہ طریقوں سے کرنا، مقفع مسجع کلام، اشعار وغیرہ، یہ بھی حد سے بڑھنے والی بات ہے. اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اسے خوف اور امید کے ساتھ پکارو. بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین کے قریب ہے اللہ کی رحمت، جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا نباہ کرتے ہیں، ان کی خرابیوں، کمیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں کے باوجود ان کو گلے سے لگاتے ہیں. دیکھیے، انسان کو دے کر جو خوشی ہوتی ہے وہ لے کر اتنی نہیں ہوتی. دینے والا زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے. اس لیے دینے والے بن جائیں، چاہے کچھ بھی دیں. صرف مال نہیں، مال کے علاوہ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، عقل، سمجھ، علم، اور کچھ نہیں تو مسکراہٹیں ہی بانٹتے رہا کریں. کوئی آپ کو نظر آئے، دیکھے، سلام کرے، مسکرا کے جواب دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی کو کچھ آفر کر دیں، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دیں. یعنی کسی نہ کسی شکل میں دوسروں کے لیے خوشی کا پیغام بن جائیں، تب آپ کو خوشی ملے گی. اگر آپ دینے والے نہیں تو آپ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے. لکھ لیجئے، کبھی نہیں ہو سکتے. اسی طرح معاف کر دینا بھی اپنا حق چھوڑ دینا، یہ بھی دینا ہے. خوشیاں بانٹیے اور خوشیاں پائیے. خوشی بانٹیں گے تو خوشی ملے گی. آپ دیکھیں کہ لے کر وقتی خوشی ہوتی ہے، لیکن دے کر گہری خوشی ہوتی ہے، دل کے اندر تک جاتی ہے، روح سرشار ہو جاتی ہے. اس لیے آپ یہ سوچئے کہ آپ کے پاس کیا ہے وہ جو آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں. ہر شخص سوچے، ہم میں سے کسی کے پاس مال ہوگا، کسی کے پاس علم ہوگا، کسی کے پاس وقت ہوگا، کسی کے پاس دوسروں کی خدمت کے لیے طاقت ہوگی، کسی کے پاس کوئی سکل ہوگی. بہت سے لوگوں کے پاس بڑی اچھی اچھی سکلز ہوتی ہیں لیکن وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اور ہر روز سوچا کیجئے، آج میں نے کیا دیا، آج میں نے کیا کیا جس سے میں نے کسی کی زندگی میں کوئی خوشی بھر دی، کسی کی کوئی مدد کر دی. آپ کر کے تو دیکھیں. اور آؤٹ آف دا وے کرنا ہوگا. محسن وہ ہوتا ہے جو بدلے میں نہیں کرتا، کیونکہ بعض اوقات ہم اس کے ساتھ تو اچھا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. پھر ہم ضد میں آ جاتے ہیں. تو ضد تو اچھی بات نہ ہوئی. ضد سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا. تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور خاص طور پر کوئی نیکی کر کے پھر آپ دعا کریں، وہ دعا بھی جلدی قبول ہوگی. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ٹھیک ہے، عام طور پر ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سوکھی سوکھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، کسی کے لیے کچھ کرتے نہیں. تو آپ تجربہ کر لیجئے، آزما لیجئے، صدقہ کر کے دعا کیجئے. ایک دعا صدقے کے بغیر کیجئے اور ایک صدقے کے ساتھ کیجئے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ اللہ دنیا میں کتنی چیزیں نکال رہا ہے زمین سے، ایسے ہی ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلکم تذکرون. اور عمدہ زمین کی پیداوار اس کے رب کے اذن سے خوب نکلتی ہے. اچھے لوگوں سے اچھائی کی توقع ہوتی ہے. وہ اچھا نہیں ہوتا جس سے کوئی خیر نہیں ملتی انسان کو. اور وہ زمین جو خراب ہو گئی، خراب انسان، اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ زمین ایک نشانی ہے نا، جیسے اچھی زمین سے اچھی چیزیں نکلتی تو اچھے لوگوں سے آپ کو اچھائی ہی ملتی ہے. اسی طرح ہم نشانیاں پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو علم الہی ہے یہ بارش کی طرح ہے. پاکیزہ دل پہ جب یہ علم پڑتا ہے تو اس کے اندر سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے، اور شریر انسان پھر اس خیر کو بہا دیتا ہے، کچھ نہیں نکلتا اس سے، بلکہ اس سڑی ہوئی زمین سے بارش پڑے تو اور بو نکلتی ہے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. پیچھے یہ باتیں ہوئی نا کہ ہدایت الہی اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے میں لوگوں کی دو قسمیں. ایک پاکیزہ فطرت جو ہدایت الہی، وحی الہی سے خوب فائدہ اٹھاتی ہے، اس کی برکات سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو شرارت پسند اور بد فطرت ہوتے ہیں، وہ ہدایت کی بارش سے فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹے جھاڑیاں اور کانٹے بن کے نکل آتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کی زمین شور ہوتی، شور زمین کا پتہ ہے نا. تو رحمت کی بارش ان کو فائدہ نہیں دیتی.
اب اس کے بعد تاریخی شواہد کے ساتھ، ہسٹری کے گواہی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جب پیغمبروں کو بھیجا گیا تو قومیں دو حصوں میں ہو گئی، کچھ اچھے لوگ تھے اور کچھ شریر لوگ تھے، اور ان کا انجام بھی اسی کے مطابق ہی ہوا. پھر یہ دلیلیں ہیں، خبریں ہیں، سچی خبریں. اس کی قوم کے سردار کہنے لگے، نوح علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے آیا کیونکہ وہ رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار کہنے لگے، بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. اس نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. یہ نہیں کہ کوئی آپ کو کہے تم جھوٹے ہو تو آپ سوچیں ہیں واقعی کہیں میں جھوٹا تو نہیں، میں جھوٹا نہیں ہوں. آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے بلیف پر، جو بھی آپ رکھتے ہیں تبھی آپ اس کی طرف تبلیغ کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے نا کہ یہ قرآن سچا ہے، یہ دین سچا ہے، تو وہ قرآن کی بات کرتے ہوئے کہیں نہ ڈرتے ہیں، نہ جھجکتے ہیں، نہ شرماتے ہیں. وہ علی اعلان بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک سچی کتاب ہے. لیکن جن لوگوں کو خود ڈاؤٹس ہیں، ابھی پکا یقین نہیں، اس سے شدید محبت نہیں، تو وہ کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا کیا رسپانس ہوگا. نہیں، ہو سکتا بہت ہی اچھا رسپانس ہو. آپ نے پہلے سے کیوں جج کر لیا کسی کو کہ وہ برا ہی ہوگا؟ نوح علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں برے انجام سے خبردار کر دوں تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو. پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، بس ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا. بے شک وہ اندھے لوگ تھے، آنکھوں کے اندھے نہیں، دل کے اندھے. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم تھی جو جنوبی عرب میں آباد تھی. ان کا مسکن احقاف تھا جو حجاز، یمن اور عمان کے درمیان کا علاقہ ہے. اب یہ ربع خالی کے نام سے مشہور ہے. یمن کا شہر حضرموت جو ہے یہ ان کا پایا تخت تھا. اس کی قوم کے وہ بڑے لوگ جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، بے شک ہم تمہیں یقینی طور پر بے وقوفی میں دیکھتے ہیں. پیغمبر کو بے وقوف بنا دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو. جھوٹ کا الزام لگا دیا. اس نے کہا، ہے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. یہ انبیاء علیہ السلام کا اخلاق ہے. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا تم جھوٹے، تو کہا یہ تم ہوگے، تمہارا باپ ہوگا، ایسا کچھ نہیں کہا. یہ جواب ہم جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں. پیغمبروں کا اخلاق اس سے بالا ہوتا ہے. انہوں نے بس یہی کہا، نہیں مجھے ایسی کوئی بے وقوفی لاحق نہیں، میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول. اپنی پوزیشن دوبارہ سے ری انفورس کر دی کہ میں کون ہوں، کیونکہ اصل میں تو ان کو یہی بتانا تھا کہ میں کون ہوں. میں رب العالمین کی طرف سے میسنجر ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، تو وہ پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں. کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں جسمانی فراخی عطا کی، یعنی فزیکلی یہ بہت اسٹرانگ قوم تھی. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ایک اللہ ہی کی عبادت کریں؟ توحید کا پیغام لائے ہو اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. بس لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے. اس نے کہا، یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے، سمجھو ڈن ہو گیا. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ان لوگوں نے کچھ نام رکھ لیے تھے، یعنی جن کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے ان کو اللہ کا شریک قرار دیا ہوا تھا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر کیا صورتحال ہے. کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں، یہ تو خود ہی نام رکھ لیا نا. انہوں نے خود تو اپنا یہ نام نہیں رکھا تھا. بچوں کے نام کیا رکھ دیتے؟ پیراں دیتا، نہیں پیروں نے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں اللہ دیتا ہو تو پھر ٹھیک ہے،
جس کا اللہ جتنا نام ہوتا ہے وہ AD لکھتا ہے، اللہ کا نام لینا ہی پسند نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نام لوگوں نے رکھ لیے ہیں یہ دراصل ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی تمہیں خزانے بخش سکتا ہے، گنج بخش ہو سکتا ہے، یا پھر تمہاری فریادیں سن سکتا ہے. یہ صرف تمہارے اپنے خیالات ہیں. پھر ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی اسے جو اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. سمود کا شمار بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے ہوتا ہے. عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور یہی قوم تھی. اسی بنا پر انہیں عاد ثانیہ بھی لکھا جاتا ہے. ان کا مسکن یعنی رہنے کی جگہ شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے معروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے اس راستے سے گزرے تھے، یعنی قوم عاد کے بالکل اپوزٹ دوسری جانب. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے کسی برائی کے ارادے سے مت چھونا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا. تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو، تعمیر کرتے ہو، اور تم پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں تراشتے ہو. یعنی کچھ گھر خود بناتے تھے اور کچھ پہاڑوں کے اندر سے کھود کے گھر بناتے تھے. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں مفسد بن کر مت پھرو. اس کی قوم کے جن سرداروں نے تکبر کیا تھا وہ ان کمزوروں سے جو ان میں سے ایمان لائے تھے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، جس چیز کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہم اس پر ایمان لانے والے. سبحان اللہ. وہ بظاہر کمزور تھے، غریب تھے، لیکن ایمان نے ان کو مضبوط کر دیا تھا. جن لوگوں نے تکبر کیا، بڑا بنتے تھے، وہ کہنے لگے، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم کے خلاف سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، لے آؤ ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو رسولوں میں سے ہے. تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، یوں وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. تو وہ ان سے منہ موڑ کر چلا گیا اور کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے. تمہیں خیر خواہ پسند نہیں. آج بھی تو آپ دیکھیں لوگوں پہ خیر خواہی یعنی دوسرے لفظوں میں نصیحت بڑی بھاری ہوتی ہے، اور نصیحت کرنے والے سے وہ دور بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا کر دے گا. لیکن جو شخص ان کی خواہشات کے مطابق بات کرے اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسے فحش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ کہنے لگے، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، ہم نے ٹھیک نہیں ہونا، انہیں باہر نکالو. یہ آئے نصیحتیں کرنے والے. بے شک یہ کچھ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں، یہ ان کا خیال تھا. یاد رکھیے، اپنے برے اعمال پہ فخر کرنا اور نیک لوگوں کے اخلاق کا مذاق اڑانا یہ بری قوموں کا فعل ہوتا ہے. نیک لوگوں کو بستیوں سے نکال دینا اور ان کو اذیتیں دینا، جیسے بنی اسرائیل نے نصیحت کرنے والوں کو قتل تک کر دیا تھا، اور جس گندگی کا شکار تھے اس پر فخر ہو رہا تھا، کیونکہ شرک بھی ایک نجاست ہے نا. بس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا. اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا تھا. مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر یعنی ریڈ سی اور خلیج عقبہ کے کنارے پہ واقع تھا. آج بھی اس علاقے میں اسی جگہ سے یہ نام مشہور ہے.
اور تم ہر راستے پر لوگوں کو دمکاتے ہوئے مت بیٹھو، اور جو اس پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔